السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں کو لکھی ہوئی چیز کے ساتھ موڑتا ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس لکھے ہوئے کو اللہ کی کتاب سے گمان کر لو۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود کی ایک اور بری خصلت کا ذکر فرمایا، اور ذکر کرتے ہوئے قرآن کا عدل اور انصاف دیکھیے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سارے یہود ایسے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، انسان کو جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس کی زیر و زبر ملا دیتا ہے، کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ سبھی ایسے ہیں۔ لیکن یہ قرآن نے ہمیں آداب الخلاف بھی بتائے کہ تمہیں کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کی خوبی کو خوبی کہو اور اس کی برائی کو برائی کہو۔ جتنے لوگوں میں خوبی ہو اتنوں کو خوبی سے متصف کرو، اور جن کے اندر برائی ہو ان کو برائی سے ملزم کرو۔ ایسے نہ کرو کہ محض ایک کو پکڑا سب کا نام لے کر رگڑا دے دیا۔ یہ قرآن نے ہمیں اس لیے کبھی بھی ایک فریق کا نام لے کے جی فلانا ہوتا ہی ایسا ہے، فلانا ہوتا ہی ایسا ہے۔ ہمارے لوگوں کے اندر یہ الفاظ عام چل چکے ہیں، ہماری زبانیں چلتی نہیں ہیں کسی کی اچھی چیز کو اچھا کہنے کے لیے، اور کسی کی برائی مل جائے تو ہم اس سب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کو۔ قرآن نے بتایا کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں کو موڑتا ہے لکھی ہوئی چیز کے ساتھ۔ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ زبانوں کو اس طرح گھما کر بات کرتے ہیں کہ اس سے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ لکھا وہی ہوتا ہے لیکن الفاظ بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے ایک کلمے کا ذکر کیا، وہ کلمہ تھا راعینا۔ جو عام مسلمان تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر کوئی معاملہ ہوتا تو کہتے راعینا، ہماری رعایت کرو، ہمارا خیال کیجئے۔ یہ کیا کرتے؟ یہ لیم بالسنتہم، زبان کو تھوڑا سا موڑتے ہوئے کہتے راعینا، ہمارے چرواہے۔ اب لکھا وہی ہے، اس کا معنی لیم بالسنتہم کا معنی یہ بنتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز کو تو نہیں بدلا لیکن اس کی ادائیگی ایسے طریقے سے کی کہ اس کا معنی بدل گیا۔ ابھی تو آپ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سبھی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، آپ اردو بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، عربی پڑھ بھی لیتے ہیں قرآن مجید کی، لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور میں پڑھا لکھا صرف ایک عالم ہوتا تھا، باقی سب عامی لوگ ہوتے تھے۔ ان کے سامنے وہ پڑھتے، اوپر سے دیکھ کے پڑھتے، ایسا زبان کو مروڑا دیتے، ایسا لفظ گھماتے، اس کی ادائیگی کا طریقہ ایسا بناتے کہ وہ معنی بدل دیتا۔ وہ ایسا کیوں کرتے؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں نا یہ کتاب میں سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید یا کسی اللہ کے حکم کو یا اس کے رسول کے حکم کو اس میں ایسی تعویل کرنا یا اس کو ایسے مروڑ کے پڑھنا جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ واضح احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا، واضح حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، میں نے صراحتاً اللہ کے نبی سے پوچھا آپ نے دیکھا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اب محدثین نے بھی اس کا معنی یہی سمجھا، سلف نے بھی اس کا معنی یہی سمجھا۔ اب آج کے دور میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا، آج کے دور سے مراد کچھ عرصہ پہلے سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جب تک مبالغے نہ کرے وہ سمجھتا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریف اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ پتہ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہوا نور انی اراہ، وہ نور ہے بے شک میں نے اس کو دیکھا تھا۔ اب معنی بدل گیا انا اور انا پڑھنے سے۔ انا حرف استفہام ہے جس کا معنی کیسے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، اور انا اور انی حرف مشبہ بالفعل ہے۔ حالانکہ اس طریقے سے جو لوگ پڑھتے ہیں حقیقت بات ہے عبارت بھی غلط بن جاتی ہے۔ یہ عربی فصاحت کے مطابق یوں عبارت بن ہی نہیں سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی اراہ، حالانکہ اس پر انی رأیتہ اراہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا انی رأیتہ۔ اگر اس طرح ہوتا جس طرح یہ کہتے ہیں تو معنی یوں ہوتا میں نے دیکھا ہے اس کو۔ یہاں پر ہے انی بے شک میں اراہ اس کو دیکھتا ہوں۔ اراہ تو مضارع ہے اور مضارع کے اندر حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے، لیکن اس کو تو کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات عوام کیسے پکڑے گی؟ ان کی گرامر کی غلطی عوام کیسے پکڑے گی؟ عوام کو کیا پتہ ہے؟ اب میں نے آپ کو یہ ایک مثال دی ہے، لکھا ہوا نہیں بدلا حدیث کا، لکھا ہوا نہیں بدلا، صرف کیا کیا اتنا ہے کہ اس کے اعراب کو بدل دیا۔ اب اعراب حدیث کی کتابوں میں ہم لوگوں نے لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعراب نہیں لگایا تھا۔ اب پڑھنے والے کی امانت دیانت ہے، وہ کیسے پڑھتا ہے اس کو، اور آگے پیچھے سے دیکھ کر پڑھتا ہے کہ مفہوم کیا بنے گا۔ یہ ہوتی ہے تحریف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی صفت بیان کی تھی۔ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہود کے اندر تحریف تورات کے الفاظ میں تھی کہ معانی میں تھی۔ کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ تورات کے الفاظ نہیں بدلے گئے، صرف اس کے معنی میں تحریف ہوئی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر دونوں چیزوں کو بیان کیا، گویا کہ ٹوٹل جو تحریفات انہوں نے کی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ کتنی طرح کی؟ اور یہ ہماری امت کے لوگوں کے اندر بھی کچھ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ان میں پہلی تحریف تھی کہ وہ لیم بالسنتہم، زبان کو مروڑ کر پڑھتے تھے، جس سے الفاظ کی ادائیگی بدل جاتی تھی اور ادائیگی کے بدلنے سے معنی بدلتا تھا، ایک تحریف۔ دوسری تحریف یہ ہوتی تھی کہ قرآن مجید کی یا اپنی اللہ کی آنے والی کتاب کا ایسا مطلب بیان کیا کہ جو مطلب اللہ کی مراد ہی نہیں تھی۔ اس سے 2 جرم کیے، ایک حق الفاظ کی باطل مراد لی اور جو اس کی حق مراد تھی اس کو دبا دیا۔ یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے پہلے لوگ، جی ختم کا تو ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، وہ کیسے ختم اللہ، یا اس طرح کی اور کئی باتیں، ایسے قرآن کا نام لے کر کہہ دی قرآن میں آتا ہے۔ یہ اس طرح کی تحریفات، اس طرح کی، بلکہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی شخص کا قول نقل کرتے، وہ کہتے 4 اماموں کی تقلید تو قرآن کے اندر ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ قرآن میں آیت نہیں آتی اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا کہ ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے، اور پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، اور پھر ہلاکت ہے۔ اور وہ کہتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ یہ 4 اولا اولا جو ہے نا، یہ 1 امام، 2 امام، 3 امام، 4 امام، یہ تقلید ثابت ہو گئی۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریفات ہیں۔ اور تیسری تحریف یہود کے اندر یہ تھی، الحمدللہ یہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ تحریف الفاظ کو بدل دینا۔ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہو سکی، نہ کسی نے کی اور نہ کسی کو جرأت ہوئی۔ اگر کسی نے کی ہے تو وہ چل نہیں سکی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے
یہود کی ایک اور خرابی کو بیان کیا، اور یہ کرنے کے بعد بڑی جرأت کے ساتھ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنا معنی اور مطلب اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں، وہ بغیر علم کے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کر کے کہے گا اس کی یہ مراد ہے، اللہ اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب ہے، حدیث کے اندر آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ ایک صاحب نے حدیث کے اوپر حاشیہ لکھا عربی کے اندر، لکھتے ہوئے لعنہ کا معنی کرتے ہیں لعن اللہ ای رحم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے یعنی کہ اللہ نے رحمت کی ہے۔ دلیل کیا پیش کی؟ دلیل یہ پیش کی کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ جس پر بھی میں نے بد دعا کی ہے نا اس کو میری بد دعا کو اس کے حق میں رحمت بنا دینا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے چور پر لعنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بدعتی پر لعنت کی، آپ نے کفار پر، سب کے لیے رحمت ہو گئی۔ جس پر بھی آپ نے بد دعا کی وہ سب رحمتیں ہو گئی۔ اللہ سے ڈرو۔ اس حدیث کا کیا مطلب تھا؟ اس حدیث کا مطلب تھا اللہ مسلمانوں میں سے، میرے صحابہ میں سے اگر کسی کی سستی کوتاہی کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی سخت کلمہ اگر اس کے لیے نکلا ہے، اس کی وقتی سستی کوتاہی کی وجہ سے، تو اللہ اس کو تو اس کے لیے رحمت بنا دے، رحمت بنا دے۔ اور ابھی میں اس موضوع کو بیان نہیں کرنا چاہتا، میں انشاءاللہ آپ کو اس پر پھر کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ تو اس کا حدیث کا اصل مطلب یہ ہے، لیکن آپ دیکھیے حدیث کے اندر کیسی تحریف کی، لعن اللہ کا معنی رحم اللہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنی طرف سے فتویٰ لکھا، اپنی رائے سے فتویٰ لکھا، اپنی فقہ سے اور اپنے کسی امام کے قول کو لکھ کر کہا یہ قرآن، یہ دین کا حکم ہے۔ امام کی بات کو دین کا نام دے دیا۔ اللہ کے دین کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ باندھتے ہیں۔ سچی بات ہے، یہ جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں گے بیچارے، پیٹوں مجبور ہے، مجبوریاں ہیں۔ اللہ کی ذات ان کی نظروں میں نعوذ باللہ دنیا سے بڑی نہیں ہے، دنیا بڑی ہے ان کی نظروں میں، اسی لیے یہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ رب کو راضی کرے اور مخلوق کو ناراض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔